ہم سب جانتے کیا ہوا، ہم سب جانتے کیا ہوا۔ ایسے میرے دوستو، عبادت کا مرکز کعبہ ہے اور دعوت کا مرکز بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین ہے۔ اللہ نے 100 سال سے، جیسے بھی ہمارے بھائی بتا رہے، اس خاندان کو ایک قبولیت دی ہے، اس خاندان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ اس خاندان کا بچہ ولایت کی اعلیٰ سطح پر پیدا ہوتا ہے، پہنچتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے ولایت کی اعلیٰ سطح پر۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ کھانے کو کچھ نہیں بچا، تو اپنے ساتھ جو مرکز میں ہمارے اپنے پاس پڑھنے والے جو اس ٹائم کے میواتی تھے، ان کو کہا کہ ایک کام کرو، دیکھو میرے پاس اب تمہارے کو کھلانے کو کچھ نہیں ہے، میں تمہارے کو سفارش نامہ لکھ دیتا ہوں، دلی میں بہت سارے مدرسے ہیں، تم کسی مدرسے میں جا کے پڑھ لو، کیونکہ یہاں تو اب کچھ نہیں ہے۔ تو ان بچوں نے اور میواتیوں نے، بچے تو نہیں بڑے تھے وہ، ان میواتیوں نے مولی الیاس سے کہا کہ اچھا ہم تو چلے جائیں دوسرے مدرسے میں، تو تم یہاں کیا کرو گے؟ کہا کہ دیکھو یہ درخت ہے، یہ درخت کا گولر کھا لوں گا، اور یہ حوض ہے، یہ حوض کا پانی پی لوں گا، اور میری زندگی کے جتنے دن بچے گزار دوں گا۔ گولر سمجھتے؟ گولر، ہاں وہ گولر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ایک بہت بڑے عالم وہ رمضان میں نظام الدین پہنچے، سوچے کہ یہاں تو افطاری کا دسترخوان بڑا بہترین ہوگا، رات کا کھانا بھی بڑا بہترین ہوگا، مرکز ہے پوری دنیا کا، تو دسترخوان پہ بیٹھے افطاری میں تو گولر، کہا ٹھیک ہے ابھی گولر سے افطاری کر لیتے ہیں، عشاء کے بعد تو کھانا ملے گا ہی۔ عشاء کے بعد بھی دسترخوان بچھا، وہی گولر، سحری میں وہی گولر، جب میں پڑ گئے۔ پوچھا مولی الیاس سے، تو مولی الیاس نے کہا ہماری تو سحری بھی گولر، افطاری بھی گولر۔ ہمارا مولانا محبوب صاحب کہتے ہیں 1981 میں جب حیدرآباد میں اجتماع تھا، تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پنڈال میں کولر لگایا گیا، تو مولانا انعام صاحب کہتے تھے کام گولر سے کولر تک پہنچ گیا۔ کیا کہتے تھے؟ کام کہاں سے کام پہنچ گیا؟ گولر سے کولر۔ یہ جملے تھے مولانا انعام صاحب کے۔ تو وہ بچے میواتی جو پڑھتے تھے مولانا کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ گولر کھا کر اور پانی پی کر گزارا کر سکتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ گولر کھائیں گے، پانی پئیں گے۔ جب کھانے کے زمانے میں آپ کو نہیں چھوڑا تو فاقے کے زمانے میں آپ کو کیسے چھوڑے؟ یہ اس گھر کا حال بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کھانے کو، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں۔ مولوی یوسف صاحب اکیلے ہی تو تھے، مولوی یوسف صاحب اکیلے ہی تو تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کے بعد سے نظام الدین فاقہ نہیں آیا۔ میں وہ واقعہ سنا دوں خالی آپ کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جماعت کھانا کھائی، ان کو کیا تکلیف ہوگی، جماعت کھانا کھائی، جماعت کھانا کھائی، پلیٹ میں تھوڑا کھانا بچ گیا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سائیڈ میں سے پلیٹ کو صاف کیا، کھانے کو بیچ میں کیا، اور ایک پردہ ہوا کرتا تھا گھر میں اور مسجد کے بیچ میں، وہ پلیٹ اٹھا کر پردے کے پیچھے دی اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کھانا تھوڑا سا بچا ہے، تم اور یوسف کھا لو۔ اب وہ پلیٹ اندر گئی، دسترخوان بچھا، پلیٹ رکھی، مولوی یوسف صاحب نے اور ان کی امی نے ہاتھ دھویا، اور جیسے دسترخوان پر بیٹھ کر پہلا نوالا ابھی اٹھایا بھی نہیں تھا، اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز آئی، ارے ایک اور جماعت آ گئی، وہ کھانا واپس کر دو۔ ماں نے مولوی یوسف کا ہاتھ وہیں روک دیا کہ بیٹا رک جا، اور اٹھا کے وہ پلیٹ دے دی۔ اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، مولوی یوسف رونے لگے، مولوی یوسف صاحب چھوٹے سے تھے، رونے لگے۔ مولوی الیاس کو پتہ چلا تو مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اپنے کمرے میں گئے،
اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کچھ اندر کیا معلوم کیا کیا۔ اس کے بعد دروازہ کھول کے جب باہر آئے تو اپنی بیوی سے اور بیٹے یوسف سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد اس 4 دیواری میں قیامت تک فاقہ نہیں آئے گا، میں نے اپنے رب کو منوا لیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔